ہر بات سب کو نہیں بتانی چاہیے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج جو سٹارٹنگ میں آپ نے سنا کہ ہر بات سب کو نہیں بتانی چاہیے، اس بات کو ڈسکس کریں گے، تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ بھی اچھا لگے گا۔ جس بہن بھائی کی نظر سے میرا ولاگ گزرے تو کائنڈلی سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ہر بات، ہر جذبہ، ہر سوچ سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ لوگ ان کا فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ یاد رکھیں، زندگی میں ہر چیز سب کو نہیں بتانی چاہیے۔ کچھ باتیں چھپانا، خاموش رہنا، یہی اصل دانش مندی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 10 باتوں کی جو چاہے کچھ بھی ہو کسی کو نہ بتائیں، نہ دوست کو، نہ کزن کو، نہ کولیگ کو، حتیٰ کہ کبھی کبھار اپنے بہت قریبی لوگوں کو بھی نہ بتائیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اپنے فیوچر کی پلاننگ کو چھپا کر رکھیں۔ جی، اپنی فیوچر پلاننگز اس کو سیکریٹ رکھیں۔ سب سے پہلی بات، اپنے خواب، اپنے گولز، اپنی پلاننگز، یہ سب خاموشی سے کریں۔ اگر آپ نے کبھی کچھ اچیو نہیں کیا اور آپ لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ میں یہ بنوں گا، وہ کروں گا، تو یا تو لوگ حسد کریں گے یا آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ خاموشی سے محنت کریں۔ جب رزلٹ آئے گا تو لوگ خود پوچھیں گے کہ کیا کیا تم نے۔ ریممبر، ہارڈ ورک ان سائلنس، لیٹ سکسیس میک دا نوائز۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اپنی کمزوریاں۔ جی، اپنی کمزوریاں بھی دوسروں سے چھپا کے رکھیں۔ کبھی بھی کسی کو اپنی کمزوریاں مت بتائیں۔ یہ دنیا آپ کی کمزوری کو آپ کے خلاف ہتھیار بنا لیتی ہے۔ وہ آپ کا خوف ہو، آپ کی انسیکیورٹی ہو یا آپ کا ایموشنل بریک ڈاؤن، کبھی بھی کسی سے نہ کہیں مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے یا میں تنہا ہوں، کیونکہ سچ یہ ہے لوگ ہمدردی نہیں کیوریوسٹی بنا لیتے ہیں یا آپ کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا اچھا ہے نا کہ ہم اپنی کمزوریاں اپنے اندر دبا کے رکھیں، چھپا کے رکھیں، کسی سے ظاہر مت کریں۔ تھرڈ پوائنٹ، بہت اہم پوائنٹ، اپنے گھر کے مسئلے، جتنا ہو سکے اپنے گھر کے مسئلے کسی کو نہ بتائیں۔ رشتہ دار، دوست، کولیگ سب اپنے فائدے کے لیے سنتے ہیں، مدد کے لیے نہیں۔ آپ کا بھائی کیسا ہے، ساس کیا کہتی ہے، شوہر کی شکایت، بیٹی کی ضد، یہ سب باتیں صرف آپ کے دل تک محدود رہنی چاہیے۔ دنیا تماشا دیکھتی ہے، اس کا حصہ نہیں بنتی۔ تو کبھی بھی اپنے گھر کے جو مسائل ہیں نا، فار ایگزامپل ہم کہیں باہر کسی پلیس پہ جاتے ہیں اور ہمارے کوئی نئے دوست بنتے ہیں، یا ہم کسی جاب پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے جو کولیگز وغیرہ ہوتے ہیں، تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جو گھر کے سارے مسائل ہیں نا اپنی ورکنگ پلیس پہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا ہی کر لینا ہوتا ہے، وہ صرف آپ کا بعد میں یا مذاق اڑائیں گے یا آپ کو کرٹیسائز کریں گے، بس یہی کریں گے۔ 4 پوائنٹ، اپنی کمائی یعنی کہ اپنی انکم چھپا کے رکھیں۔ پیسہ وہ چیز ہے جو لوگوں کا انداز بدل دیتا ہے۔ جتنا آپ بتائیں گے آپ کتنا کماتے ہیں، اتنا ہی لوگ آپ سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے یا پھر جلن۔ کبھی نہ بتائیں کہ آپ کا بزنس کتنا چل رہا ہے، آپ کو تنخواہ کتنی ملتی ہے یا آپ نے کہاں انویسٹ کیا ہے۔ خاموشی بہترین حکمت ہے۔ آپ خاموش رہیں اور اپنی انکم کو ہمیشہ سیکریٹ رکھیں۔ 5 پوائنٹ، بہت اہم پوائنٹ، جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی اور ان کو کسی سے محبت ہے اور وہ اپنی محبت کا ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اپنی محبت کو بھی سیکریٹ رکھیں، ان کو بھی چپ کر کے اس رشتے کو بھی نبھائیں۔ اگر آپ کسی سے ایموشنلی اٹیچڈ ہیں، کسی سے بات چیت ہے، کوئی خاص بندہ ہے زندگی میں، تو فوراً سب کو نہ بتائیں۔ محبت جتنی چھپی ہو اتنی محفوظ ہوتی ہے۔ جب لوگ جان جاتے ہیں تو یا تو دخل اندازی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ رشتہ پکا ہو جائے تو الگ بات ہے، مگر رشتہ پکا ہونے سے پہلے کبھی بھی اپنی لو سٹوری کسی سے بھی مت شیئر کریں۔ اچھا، 6 پوائنٹ ہے اپنی نیکی۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو راشن دیتے ہیں، کسی بچے کی فیس دیتے ہیں تو چھپا کر کریں۔ اللہ جانتا ہے، بس وہ کافی ہے۔ لوگوں کو بتانا آپ کی نیکی کی اصل روح کو ضائع کر دیتا ہے۔ ریاکاری سے بچیں، دکھاوے سے دور رہیں۔ نیکی وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی کچھ بھی تھوڑی سی بھی چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں نا تو اس کی پکچرز
اس کی ویڈیوز اور کہیں نہیں تو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، تو یہ ایک نیکی جو ہے نا آپ کر کے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ نیکی کو ہمیشہ سیکریٹ رکھیں۔ 7 پوائنٹ ہے اپنے گناہ یا ماضی کی غلطیاں۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر کسی کا ماضی ہوتا ہے، مگر ہر کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو بتائیں کہ آپ نے کیا گناہ کیا یا کیسے دھوکہ کھایا یا ماضی میں کیا غلط فیصلے کیے، تو وہ انسان جب چاہے گا آپ کے خلاف ایشو کریٹ کر لے گا۔ اللہ نے چھپایا ہوا ہے نا، تو آپ بھی چھپا لیں، تو آپ کیوں نہیں چھپاتے؟ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں ایسا کام، اپنے گناہ اپنی ماضی کی غلطیاں دوسروں سے شیئر کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں بیٹھ کے پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ تو پچھتانے سے بہتر ہے کہ اپنی ان چیزوں کو بھی سیکریٹ رکھیں، خاموشی سے رہیں، اور اپنا جو ہے نا آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی بھی ہے تو اس کو سیکریٹ رکھیں۔ 8 پوائنٹ ہے اپنی زندگی کی فائنل سوچ۔ کبھی کبھی ہم بہت خاص اور ڈیپ چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ ایک ہوتا ہے نا سیکریٹ مائنڈ سیٹ، یا لائف کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا ہم نے گول کوئی سیٹ کیا ہوتا ہے تو وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہر بندہ اس لیول کی سوچ نہیں رکھتا۔ وہ آپ کی کوئی بھی چیز چھپا کے نہیں رکھے گا۔ جب آپ کسی سلو انسان سے اپنی لائف سائیکالوجی ڈسکس کرتے ہیں تو وہ یا تو مذاق اڑاتا ہے یا کنفیوز کرتا ہے۔ اپنی روحانی طاقت اور گہرے خیالات کو عام لوگوں سے شیئر مت کریں، وہ اسے سمجھ نہیں سکیں گے۔ جو بندہ آپ کی بات سمجھ ہی نہیں سکتا، آپ کے پلانز کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو اس سے بات کرنے کا یا اس سے بات شیئر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ چیز بھی اپنی لائف میں سیکریٹ ہی رکھنی چاہیے۔ اپنے نیک ارادے۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی نیکی کرنی ہے، فار ایگزامپل ہم نے نیکسٹ ایئر پلان کیا کہ ہم نے حج پہ جانا ہے یا عمرہ کرنا ہے یا کوئی بھی نیک کام کرنا ہے، تو اس کو ہم فیملی ممبر سے، گھر سے باہر لوگوں میں شیئر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کیا ہے کہ آپ قرآن مجید ختم کریں گے، حج پہ جائیں گے، کسی کی مدد کریں گے یا کوئی بہتری لائیں گے، تو اسے دوسروں کو مت بتائیں۔ ہر نیک کام کو سیکریٹ رکھیں۔ کرنے سے پہلے اگر آپ بتا دیں گے تو شیطان اس میں داخل ضرور ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ شیطان داخل ہوگا۔ دوسرا، یقین مانیں کہ آپ کی خلوص نیت سے جو آپ نیکی کرنے جا رہے ہیں نا، اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو ایک ہم ارادہ کرتے ہیں نا کوئی بھی نیک کام کرنے کا، اس کو بھی سیکریٹ رکھیں۔ جب سب کے سامنے نتیجہ آ جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا، تو خود ہی سب کو پتہ چل جائے گا، ہمیں زبان سے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اس چیز کو بھی جو ہے نا اپنی لائف میں شامل کریں۔ کوئی بھی آپ اگر نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی سیکریٹ رکھیں۔ 10 پوائنٹ، بہت اہم پوائنٹ، اپنے دل کی تنہائیاں۔ کبھی بھی کسی کو یہ مت بتائیں کہ آپ ایموشنلی امپٹی میں ہیں، آپ کو سننے والا کوئی نہیں یا آپ کو اٹینشن دینے والا کوئی نہیں۔ دنیا اس کو کمزوری سمجھے گی، محبت نہیں۔ لوگ یا تو اوائڈ کریں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے۔ یاد رکھیں، دل کی خالی جگہ صرف رب سے شیئر کی جاتی ہے، لوگوں سے نہیں۔ رب سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر دیتا ہے۔ یقین مانیں اگر آپ اپنی ساری باتیں اپنے اللہ سے شیئر کریں گی، اپنی تنہائیاں، اپنے دکھ، اپنے سکھ، تو محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جو آپ کی سن رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کی باتوں کو سمجھ رہا ہے۔ وہ انسان تو سمجھ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے انسان میں اتنی پاور ہی نہیں رکھی۔ تو اس لیے ہمیں جو اپنے دل کی راز ہوتے ہیں نا، جو دل کی تنہائیاں ہوتی ہیں، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب ہم تنہا ہوتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں سے شیئر کرنے کی بجائے اپنے اللہ سے شیئر کریں، اور اس یقین سے شیئر کریں کہ وہ سنتا ہے، وہ اس کے حل بھی نکالتا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، جتنا بولیں گے اتنا کھوئیں گے۔ خاموشی میں طاقت ہے۔ جو باتیں آپ کو اندر سے مضبوط کرتی ہیں، انہیں دنیا کے سامنے لانے سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ آج سے ایک فیصلہ کریں، میں وہ باتیں چھپا کے رکھوں گی جو صرف میرے اور میرے رب کے درمیان ہیں۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور ویسے بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہونے والے لائف میں کوئی ایک آدھ بندہ ہی ہوتا ہے، باقی سارے یا تو جیلس ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کو پیچھے گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر اس انسان سے بچ کے رہیں جو آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جو آپ سے جیلس ہوتا ہے۔ اچھا، ویسے ہمیں پتہ تو چل جاتا ہے کہ کون سا بندہ ہم سے جیلس ہو رہا ہے۔ آج کل تو سگے بہن بھائی ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں، یقین مانیں۔
تو کوئی بھی رشتہ اعتبار کے قابل ہے ہی نہیں۔ ہاں، آپ کے پیرنٹس جو ہیں ان کے علاوہ میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں بچا جو آپ کی خوشیوں میں خوش ہو اور آپ کے دکھوں میں وہ دکھی ہوگا۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے نا پہچانیں اور ان رشتوں کو پہچانیں جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور آپ کے دکھ میں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔